جی محترم شہزاد بات کر رہا ہوں. جی شہزاد صاحب، سب سے پہلے تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جو شہید ہوئے اس موقع پر، جی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک کمیونٹی کے طریقے سے مسجد سے وہ تراویح پڑھ کے نکلے ہیں. دیکھیں انہوں نے ایک احساس پاکستان میں پیدا کیا کہ ہم وہاں پہ رہ کے بھی یہ غیر مسلم ملک میں بھی ایک اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، اپنی املاک کو بچانے کے لیے. مگر جب یہاں پہ یہ حادثات ہوتے ہیں تو لوگ اپنے ہی لوگ، ہمارے لوگ اپنوں کو تماشا بنا دیتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو کے سب، بلکہ لوگوں سے مل کر ان کے بغیر کسی وجہ سے سمجھے لوگوں کو خود مل کر لوگ حملے کرتے ہیں، جگہوں پہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دکانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہاں پہ ایک غیر مسلم ملک میں رہ کر پاکستانی لڑکوں نے دیکھے وہاں پہ کتنا اچھا کام کیا کہ جو وہاں پہ پیٹرول پمپ ہے ان کو بچانے کے لیے سب اکٹھے ہو کے وہاں سے نکلے ہیں. اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں رہ کے پاکستانی لوگوں کے بھلے کے لیے بغیر سوچ سمجھے جب کوئی یہاں پہ حادثہ ہوتا ہے نہ دیکھتے ہیں کیا وجہ کیا ریزن ہے، لوگوں سے مل جاتے ہیں اور بغیر کی وجہ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ہی دکانوں کو، اپنی املاک کو، اپنی سوسائٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں سب لوگ. ٹھیک، اب اچھی آبزرویشن آپ. اب ہمیں کمیونٹیز کے بھی دیکھنا چاہیے کہ مسائل سے کس طرح نپٹتے ہیں اکٹھے ہو گئے. سرور صاحب ذرا اس کے اوپر ہم واپس آتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے پاکستانی کمیونٹی نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن مجھے آپ سے یہ پرووکیٹو ذرا سوال بھی پوچھنا ہے، آپشن کیا تھی؟ مطلب میں عبداللہ صاحب جو ان کے ماموں ان سے بات کر رہا تھا، وہ اتنے خوش نہیں تھے حکومت وقت کے ریسپانس سے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے تھوڑا سا احتجاج کیا تو اس کے بعد جا کر کوئی ایک آدھ بیان آیا، ورنہ اس سے پہلے تو خاموشی تھی. تو ظاہر کمیونٹی جو دباؤ میں ہے اس کے پاس ان معاملوں کو ہضم کرنے کے علاوہ چوائس بھی کیا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر واقعات ہوتے رہے ہیں، اولڈن میں ہوئے ہیں، مانچسٹر میں ہوئے ہیں. تو جب ایسے واقعات ہوئے ہیں تو ہماری کمیونٹی کا جو رسپانس تھا وہ اگریسو تھا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اتنے مجبور ہیں کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی نے اس وقت جو ان پر الزامات تھے کہ ہم جذبات میں آتے ہیں، ہم قانون کا احترام نہیں کرتے، تو انہوں نے اپنی میچورٹی کو ثابت کیا ہے. اور جو ہماری بہن نے اسلام آباد سے اور میرے بھائی نے لاہور سے بات کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں برطانیہ میں رہنے والے جو پاکستانی تھے وہ اپنی جائیداد کی یا اپنے گھروں کی حفاظت نہیں کر رہے تھے، وہ پبلک پراپرٹی جو ہے، لوگوں کی دکانیں جو ہیں، جو وہ پولیس کا کام انجام دے رہے تھے. اور اسی طرح برطانیہ میں بہت جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ ٹرکس نے اور دوسری منارٹی کمیونٹیز نے وہ کام کیا ہے جو پولیس کو کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی جو ہے جو پاکستان کے ہمارے حکمران ہیں ان کے لیے بھی سیکھنے والی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اکنامک کرائسس ہے، پاورٹی ہے، سوشل پرابلم زیادہ ہوئے ہیں، ڈیپریویشن ہوئی ہے. تو لوگ جو ہیں ایسے انسیڈنٹ کو ایک بہانہ بناتے ہیں اور پھر اپنا وہ انتقام لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات اس وقت اس قدر ورس ہوئے ہیں کہ لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی ہے اور دکانوں میں عام لوگ، بچے اور بوڑھے اور عورتیں جو ہیں جا کے انہوں نے دکانوں کو لوٹنا شروع کیا ہے. تو اس کے غربت سے بھی اس کا بہت بڑا تعلق لنک ہے. نیو یارک سے ہمارے ساتھ کالر ہے جی، ان سے کال لیتے ہیں، اس کے بعد ذرا میں بات کروں گا سے بھی. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، طارق درانی بات کر رہا ہوں طلعت بھائی جی سے. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت. فرسٹ آف آل ہیپی رمضان ٹو آل آف یو. تھینک یو ویری مچ. اینڈ سیکنڈ آئی ایم واچنگ یور پروگرام. بہت ہی دکھ ہوا جو بھی برطانیہ میں ہوا ہے یہ ہمارے مسلمان بھائیوں سے، اینڈ اسپیشلی لائک ایک ہی فیملی کے 2 بچے ماشاءاللہ جوان چلے گئے ہیں. آل آئی کین سے کہ اللہ ان کو صبر دے، اینڈ ماشاءاللہ ہولی منتھ اینڈ آئی ایم شیور دے آر گوئنگ اسٹریٹ ٹو جنت انشاءاللہ. لیکن پھر بھی ماؤں کا، پیرنٹس کا دکھ اپنی جگہ پہ آف کورس، بٹ اللہ کے آگے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اینڈ سیکنڈ تھنگ از کہ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ آف کورس یہ جو جاب تھی یہ پولیس کی جاب تھی. I don't know I'm wrong or maybe I'm right, لیکن all of just want to request to all my Muslim community, پاکستانی community کہ اس قسم کے کوئی بھی واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا اسٹے اوے رہنا چاہیے ان چیزوں سے نا، تھوڑا اپنے آپ کو بس دور رکھنا چاہیے. کسی معاملے میں انوالو نہ ہی ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم پولیس بننے کی کوشش نہ ہی کریں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. اچھا آپ کا ٹھیک، فیئر انف، یہ آپ کی آبزرویشن. ہاں جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آور کمیونٹی ماشاءاللہ I'm watching بہت ہی صبر سے کام لیا انہوں نے. پاکستان میں
اینڈ آئی وش کہ ہمارے پاکستان میں بھی کمیونٹی کوئی بھی ایسا ہیپن ہو تو ایسے ہی صبر و تحمل سے کام لے. اگین تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. درانی صاحب کو اس معاملے پہ لے کے درانی صاحب, اب یہ جو ایشو ہے اس کے بعد کے حالات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے؟ کمیونٹی کا جو احساس ہے عدم تحفظ کا وہ کس طرح دور ہوگا؟ یہ گینگز جو ہیں ان کے خلاف کوئی آپریشن پلانڈ ہے آج کی تقریر کے بعد؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ 1 2 3 4 لوگ نہیں تھے جس طریقے سے یہ ہنگامے پھیلے. آپ نے فرمایا کہ محلہ کے اندر بھی لوگ جو ہیں گھر توڑ کر اندر داخل ہو گئے. تو آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے یو کے میں؟ Well, I'll be quite cautious in my statement کیونکہ یہ تو بہرحال برطانیہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سٹیزنز کو کس طرح سے تحفظ دیتی ہے. لیکن بحیثیت کمیونٹی ہمارا جو پاکستانی ڈائسپورا ہے, کشمیری ہیں, وہ ان پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ جس ملک میں رہ رہے ہیں بہرحال اس کے قانون پہ عمل کرتے ہوئے ایک صبر کا مظاہرہ کریں. دے شوڈ مینٹین کام بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے شوڈ بی ویجیلنٹ. میرے خیال میں یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کوشش رہنا پڑے گا, ویجیلنٹ رہنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ہی ہمیں کسی پرووکیشن میں آنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اس میں خدا نخواستہ کوئی اگر نسلی رنگ دے دیا گیا یا کچھ اور ہو گیا تو اس کے بہت ہی منفی برے اثرات ہو گئے. تھینک یو ویری مچ درانی صاحب, تھینک یو ویری مچ. میں سرور سلطے یہ بتائیے گا, ایک ہے تو مفروضے پر بنیاد کرتا سوال, مختصر جواب چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ان تمام لوگوں میں سے کوئی پاکستانی بھی نکل آتا تو کیا ہوتا؟ میڈیا کیا کرتا؟ بس یہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا جو ہے انفارچونیٹلی بہت بائسڈ ہے. خدا نخواستہ اگر اس کسی قسم کے ہنگامے میں کوئی پاکستانی ملوث ہوتا, برپا ہو جاتا پوری دنیا میں اور برطانیہ کے اخباروں میں کہ یہ پاکستانی جو ہیں یہ کر رہے ہیں اور پاکستانی جو ہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. یہ انفارچونیٹلی پاکستانیوں کے بارے میں جو دورہ معیار ہے اس سے یقیناً یہ بات جو ہے بہت تکلیف دہ ہے اور پریشان کن بھی ہے. بہت شکریہ ایم پی سرور صاحب اور اس کے ساتھ آصف درانی صاحب, لارڈ نذیر, جن لوگوں نے کال کیے ان کا بھی شکریہ, جن کے کال نہیں آ پائے ان سے معذرت. صرف اس ایشو کے اوپر فوکس کرنا تھا, پاکستان کی کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے لانا تھا اور یہ بتانا تھا کہ جب تک ریاست اپنی تمام ذمہ داریاں پوری نہ کرے اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. جو تصویر ہمیں نظر آتی ہے بہت سارے ممالک کے بہت سارے شہروں سے, حقائق جو ہیں ان سے بسا اوقات بہت مختلف ہوتے ہیں. ہماری تصویر یقیناً ہے منفی, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا جو اسلام آباد سے کالر نے کہا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان کی قوم نے ریزیلینس کا مظاہرہ کیا ہے. اس سے کہیں زیادہ نامساعد حالات تھے لیکن ہم نے حوصلہ نہیں چھوڑا. بہرحال کمیونٹی کو سلام اور دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.